ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اتنا لمبا نہیں ہو رہی ہے. شکریہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین صدق اللہ العلی العظیم. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب قبلہ مد ظلکم العالی وأطال اللہ عمرکم، خطیب ملت مفکر ملت حضرت علامہ پروفیسر ساجد الرحمن صاحب قبلہ، علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ کرام اجمعین. ہم جس دور میں بس رہے ہیں اور جس زمانے میں بس رہے ہیں، اس عصر کو، اس دور کو، اس ایج کو اور زمانے کو انسانی ترقی کا زمانہ کہا جاتا ہے. ایک شور بپا ہے پوری دنیا میں کہ آج کا انسان بے پناہ ترقی کر گیا ہے. آج کا انسان چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے. آج کے انسان کے سامنے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے. آج انسان وہ تمام طاقتیں حاصل کر چکا ہے جو اس کے حیطِ امکان میں تھیں، اور آئندہ بھی نئے نئے انکشافات اس کے سامنے ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ کیفیت ہے آج کے انسان کی. لیکن اگر آپ آج کے دور کے انسان کا جائزہ لیں تو یہ محسوس کریں گے کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ آج کا انسان ترقی کر گیا ہے. انسان نے جس چیز پہ زور دے دیا ہے وہ شے ترقی کر گئی ہے. انسان نے مادے پہ زور دیا، مادہ ترقی کر گیا. انسان نے ایٹم پہ زور دیا، وہ ترقی کر گیا. انسان نے ذروں کا دل چیرا اور آفتاب کو اچھالا. انسان نے جس چیز پہ زور دیا وہ شے ترقی کر گئی. انسان نہیں ترقی کر گیا. انسان اگر ترقی کر گیا ہوتا تو آج غریبوں کی آہیں نہ ہوتی، بے کسوں کے نالے نہ ہوتے، مجبوروں کی آہیں باب اجابت الہی کھٹکھٹا نہیں رہی ہوتی، آج یتیموں کی کراہیں نہیں ہوتی، آج بغداد کا درد نہ ہوتا، بوسنیا میں بہتا ہوا خون نہ ہوتا، زمین جو ہے خون سے آلود نہ ہوتی، انسانی خون سے. انسان کہاں ترقی کر گیا ہے؟ انسان نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ شے ترقی کر گئی ہے. انسان کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کے بارے میں جانتا ہے لیکن خود اپنے بارے میں نہیں جانتا. اسے اپنے وجود کی معرفت نصیب نہیں ہے. وہ آج تک اپنے کو پہچان نہیں سکتا، بھٹک رہا ہے. وہ آسمان میں پہنچ رہا ہے، دریدہ جامع انسانیت ہے، خلا میں گردش آرائی سے حاصل، لہو رشتہ ہے دھرتی کی جبی سے تو پھر اس عرش پیمائی سے حاصل. عشق ناپید خرد می گدل صورت ماں، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیش میں ایسا الجھا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. انسان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ آج وہ نفع اور نقصان کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے. انسانیت کی قدروں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اخلاق کا جنازہ نکل گیا ہے. محبتیں روٹھ رہی ہیں ایک دوسرے سے. معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. سوسائٹی برباد ہو رہی ہے. رشتوں کا احترام مٹ رہا ہے. خاندان بکھر رہے ہیں. ماؤں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے.
باپ کے احکامات کو ٹالا جا رہا ہے، انسانیت سے نفور ہے، اور انسان کہہ رہا ہے کہ انسان ترقی کر گیا ہے۔ انسان یقیناً زمین کے بارے میں جانتا ہے، خلا کے بارے میں جانتا ہے، ستاروں کے بارے میں جانتا ہے، سیاروں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ انسان اگر اپنے بارے میں جانتا ہے تو اس کے چند حوالے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایک ماہر طبعیات انسان کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے کہ انسان کا وجود چند چیزوں سے مرکب ہے، تھوڑا سا نمک ہے، تھوڑا سا لوہا ہے، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی چربی ہے، اور ان تمام چیزوں کو ملائے، تھوڑی سی کبریت ہے، انہیں ملایا جائے تو 60-70 روپے میں یہ ساری چیزیں بازار سے خریدی جا سکتی ہیں۔ ایک ماہر طبعیات کے نزدیک انسان کے وجود کی یہ حیثیت ہے۔ آپ اگر فرائڈ جیسے نظریات رکھنے والوں سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ انسان دراصل ایک بہت ہی ایکٹیو اور حساس قسم کا جن زندگی کا شکار انسان ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ کوئی موسم ہو، یہاں رہتی ہے برسات کی رات، ہمیشہ وہ جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بھاگتا پھرتا ہے۔ ایک فلسفی سے پوچھا جائے تمہاری انسان کی تعریف کیا ہے تو وہ یہ کہے گا انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا، شعور رکھنے والا حیوان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک ماہر معاشرہ سے پوچھا جائے، سوشیالوجی کے ماہر سے انسان کیا ہے تو کہے گا انسان ایک معاشرتی جانور ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جانور جنگل میں تنہا رہتا ہے اور انسان معاشرے میں مل جل کر کے رہتا ہے، اس کے علاوہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شاعر سے پوچھا جائے تم انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو یہ جواب دے گا زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ اسی طریقے سے اگر آپ مختلف طبقہ حیات اور طبقہ فکر سے انسان کے بارے میں پوچھیں کسی مفکر سے تو وہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ النباتات حیۃ، النباتات زندہ ہیں، الحیوان حی حساس، حیوان جو ہے احساس رکھنے والا جانور ہے، والانسان حی حساس مفکر، اور انسان کا عالم یہ ہے کہ وہ زندہ بھی ہے، احساس بھی رکھتا ہے اور فکر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی تعریفیں ہیں جو دنیا کے مختلف گوشوں میں کی گئی ہیں، مختلف علاقوں میں کی گئی ہیں۔ آج دنیا کا کوئی لٹریچر آپ مطالعہ کریں، اسی تعریف کے اندر کہیں نہ کہیں انسان کی تعریف نظر آئے گی۔ وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا انسان معاشرتی جانور ہے، انسان حیوان ناطق ہے، انسان دراصل بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے، جانوروں سے ترقی کر کے آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ ڈارون کا وہ نظریہ ہے جو مدتوں تک ذہنوں پہ چھایا رہا اور پڑھایا جاتا رہا، مگر آج جین کی دریافت نے یہ بتا دیا ہے بندر بندر ہی ہوتا ہے اور انسان انسان ہی ہوتا ہے۔ بہرکیف انسان اپنے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس لیے کہ انسان اپنے خالق سے نہیں پوچھتا کہ ہم کون ہیں، اپنے مالک سے نہیں پوچھتا کہ ہم کون ہیں، اپنے پروردگار سے نہیں پوچھتا کہ ہم کون ہیں۔ کسی بھی صنعت کے بارے میں سائنس زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، ہم صنعت نہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ اگر ہم نے اپنے اللہ سے پوچھا ہوتا، اپنے پروردگار سے پوچھا ہوتا کہ ہم کون ہیں تو قرآن عظیم ارشاد فرماتا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا وائسرائے پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا نمائندہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا وَنَفَخْتُ فِيهِ بِرُوحِي، میں نے انسان کے اندر اپنی روح الہی پھونک دی ہے، وہ میری کسی صفت کا مظہر بن کر کے اس دنیا میں جلوگر ہوا ہے، میری کسی کیفیت کا آئینہ دار بن کے جلوگر ہوا ہے۔ جب تک اس کے اندر وہ روح الہی موجود رہے گی، ارتقاء کی طرف مائل رہے گی، ترقی حاصل کرتی رہے گی، اور جب وہ روح الہی مر جائے گی تو انسان زمین کا حصہ بن کر کے رہ جائے گا، اس لیے کہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، وہ ان اجزاء سے بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے جب اپنی روح پاک پھونکی ہے تو وہ انسان بن گیا ہے، مسجود ملائکہ بن گیا ہے، کائنات میں سب سے عظیم بن گیا ہے۔ یاد رکھیے صوفیاء کرام دنیا میں دراصل انسان کا حقیقی تعارف کرانے کے لیے آتے ہیں، آپ کی پہچان کرانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اس روح الہیہ کو بیدار کریں جو دل کے اندر سو گئی ہے، جو مردہ ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر انسان انسانوں کو نہیں پہچان رہا ہے، انسان محبتوں سے دور ہے، انسان اعلیٰ ترین قدروں سے دور ہے، انسانیت سے دور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، انسان جس روز خود کو پہچان جائے گا اس روز وہ بڑا عظیم ہوگا اپنی ہستی کا۔ اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی کثرت انوار سے حیران ہو جائے، دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ ہمیں شکوے کوتاہی دامہ ہو جائے۔ ہم نہیں پہچان ہیں آپ نے کو، انسان نہیں پہچان رہا ہے۔ انسان اگر پہچانے گا تو اللہ کی مقدس عنایت کی بنیاد پر، قرآن عظیم کی روشنی میں، قرآن کا انسان دنیا کے انسانوں سے بڑا مختلف انسان ہے، بڑا نمایاں انسان ہے، بڑا محترم انسان ہے، بڑا مقدس انسان ہے۔ جس روز کائنات کے اوپر قرآن کے انسان کا انکشاف ہو گیا، اسی روز پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ قرآن انسان کو کیا حیثیت دیتا ہے، قرآن انسان کو کیا مقام دیتا ہے، قرآن کی نظر میں انسان کیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں، اس دنیا میں دو نوشنز ہیں، دو توانائیاں ہیں، دو حقیقتیں ہیں جو پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا پہ مسلط ہیں، جسے ہم ٹائم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسپیس کے نام سے یاد کرتے ہیں، زمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، مکان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یا تو انسان زمانے کے چکر میں ہے، یا پھر مکان کے اندر محبوس ہے، وہ قیدی ہے زمانے کا، وہ قیدی ہے مکان کا۔ مگر آئیے قرآن انسان کے تعلق سے زمان و مکان کا کیا تصور دیتا ہے، کیا حیثیت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب کہتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے گئے ہیں۔ چاند بھی تمہارے لیے کام میں لگایا گیا ہے اور سورج بھی تمہارے لیے کام میں لگایا گیا ہے۔ چاند بھی تمہارا خادم ہے اور سورج بھی تمہارا خادم ہے۔ اس میں دنیا کی تمام قدروں کی تردید ہے۔ وہ لوگ جو چاند اور سورج کو پرستش کرتے ہیں، اسے معبود مانتے ہیں، وہ ذرا اپنا مقام پہچانے اور قرآن کے انسان کا مقام پہچانے۔ وہ چاند کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور چاند ہمارے سامنے جھکا ہے۔ وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں اور سورج ہماری خدمت کر رہا ہے۔ عجیب فرق ہے قرآن کے انسان میں اور دنیا کے عام تصور انسانیت کے اندر۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ قرآن کا انسان بڑا عظیم انسان ہے، بڑا محترم انسان ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چاند اور سورج کو ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا۔ ٹائم کا وجود، ٹائم کا تعین، ٹائم سورج سے ہوتا ہے، چاند سے ہوتا ہے۔ چاند اور سورج کی گردش اوقات کو پیدا کرتی ہے، عصر اور زمانے کو پیدا کرتی ہے، اور چاند اور سورج دونوں ہمارے خادم بنا دیے گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم ٹائم کے پابند نہیں ہیں بلکہ ٹائم ہمارا پابند ہے۔ ہم زمانے کے غلام نہیں ہیں بلکہ زمانہ ہمارا غلام ہے۔ اقبال نے کہا تھا ایام کا مرکب نہیں راکب ہے مسلمان۔ مسلمان زمانے کی سواری نہیں ہے کہ زمانہ سے مسلط ہو جائے، زمانے پہ سوار ہونے والا ہے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ کچھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیز، مگر اہل ایمان کا ہمیشہ یہ مزاج رہا ہے۔ زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ بساز، مگر اہل ایمان ہمیشہ کہ زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیز۔ اگر زمانہ تمہارا ساتھ نہیں سکتا تو زمانے کی رفتار بدل دو، زمانے کا رخ بدل دو، زمانے کے تعینات کو بدل دو اور زمانے کا مزاج بدل دو۔ تم زمانے کے آقا ہو، تم زمانے کے غلام نہیں ہو۔ آپ قرآن عظیم کی دوسری آیت کریمہ دیکھیے، اللہ کی مقدس کتاب ارشاد فرماتی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ زمین کا تعلق بھی مکان سے ہے، آسمان کا تعلق بھی مکان سے ہے، اسپیس کا تعلق بھی مکان سے ہے۔ تو گویا مکان بھی مسخر کر دیا گیا ہے اور زمان بھی مسخر کر دیا گیا ہے۔ نہ مکان ہم کو شکست دے سکتا ہے نہ زمان ہم کو شکست دے سکتا ہے۔ کیوں؟ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ دنیا کی جتنی فکریں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، دنیا کے جتنے ادارے ہیں، دانشگاہیں ہیں، یہ سب کے سب زمانے کے قیدی ہیں یا مکان کے قیدی ہیں۔ مگر زمان و مکان سے بلندی کی اگر کوئی تعلیم دیتا ہے تو وہ صوفی دیتا ہے جس کے مربط قلب پر لا الہ الا اللہ شرع ہوتا ہے، ذکر الہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ نہ زمانے کی پرستش کرتا ہے، نہ مکان کی پرستش کرتا ہے، نہ ٹائم کو پوچھتا ہے، نہ اسپیس کو پوچھتا ہے، بلکہ وہ زمانے سے بھی بلند ہوتا ہے اور مکان سے بھی بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اسے خلافت الہی کا منصب میسر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے
اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر زمین ہی کی نیابت دینی تھی تو جنت میں کیوں پیدا فرمایا گیا؟ جنت میں ان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ زمین ہی میں پیدا فرما دیا گیا ہوتا۔ یہ اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جنت میں پیدا فرمایا گیا، ان سے لفظیں پیغمبرانہ سرزد ہوئی اور پھر زمین پر اتارے گئے، اتنے طول عمل کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں زمین ہی پہ بھیج دیا گیا ہوتا، یہی کی خلافت دینی تھی، یہی انہیں پیدا کرنا تھا تو زمین ہی پہ اتارا گیا ہوتا۔ دعویٰ تو یہ کیا گیا تھا، فرشتوں کو یہ بتایا گیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کا کی نیابت ضرور دی گئی تھی مگر پیدا جنت میں کیا گیا تھا۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے جنت میں پیدا کیا گیا تھا کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان کو جنت میں پیدا کیا گیا ہے، زمین پہ تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہے، پھر وہ جنت ہی میں جانے کی کوشش کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جنت کا تصور اس کے ذہن میں رہے، جنت اس کی فطرت میں رہے، وہ اپنے کو جنتی سمجھے، وہ اپنے کو خلد کی پیداوار سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں جنت میں بھیجا ہے، وہ ہمارا اصلی مقام ہے، ہمیں اسی طرف جانا ہے۔ دنیا میں تو تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں۔ یہ صوفیاء کرام، یہ اولیاء کرام جب دنیا کی بے ثباتی کی بات کرتے ہیں، خلد کا نظارہ کراتے ہیں، آخرت کی دعوت دیتے ہیں اور دنیا میں مسافر کی طرح رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم چند دنوں کے لیے آئے ہو، پھر وہیں جاؤ گے جہاں سے تم کو یہاں بھیجا گیا ہے، جہاں تمہاری تخلیق ہوئی ہے، جہاں تمہیں پیدا کیا گیا۔ یہ مت سمجھو کہ صرف آدم کو پیدا کیا گیا تھا۔ قرآن عظیم کا مطالعہ کرو تو قرآن عظیم میں جب دنیا میں اتارنے کا حکم ہے تو جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، تم سب دنیا میں چلے جاؤ، تم سب اتر جاؤ۔ پتہ چلا پشت آدم میں ہم بھی موجود تھے، ہم بھی جنت میں پیدا کیے گئے ہیں، دنیا میں ہمیں چند دنوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، جب تک کوئی چیز اپنی فطرت نہ فاسد کر دے، اپنا مذاق فطری بدل نہ دے، اس وقت تک اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ پانی اگر ڈالو گے ہمیشہ نشیب میں جائے گا، ہمیشہ ترائی میں جائے گا۔ ہاں اگر پانی کو بھاپ میں تبدیل کر دو، اپنی فطرت بدل دے گا تو وہ اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن پانی جب تک پانی ہے وہ ہمیشہ نشیب میں جائے گا۔ انسان جب تک انسان ہے اس وقت تک جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن جنت کے راستے سے اگر کسی اور راستے میں جا رہا ہے تو اپنی فطرت بدل چکا ہے، انسانیت مس کر چکا ہے، اپنے ضمیر کو مٹا چکا ہے، نفخت فیہ من روحی کے عظیم منصب سے اپنے کو الگ کر چکا ہے اور اپنے کو ایک ایسے راستے میں ڈال چکا ہے جو راستہ انسانیت کا راستہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا انسانیت کے راستے سے منحرف نظر آتی ہے۔ اگر انسانیت کے راستے پر تمہیں کوئی لے جا سکتا ہے تو صرف وہ طبقہ جو عرفان ذات رکھتا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ کوئی وجہ تو تھی کہ فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، انسان جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ اسلامیہ انسان کا وجود خدا انسان جس کا وہ کو پہچانتا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے اور جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے جب شاہکار تخلیق کو پہچانا جائے گا تو واجب الوجود کو پہچانا جائے گا، خلاق کائنات کو پہچانا جائے گا۔ صوفیاء کرام عرفان ذات کا درس دیتے ہیں، ذات کے اندر سفر کا درس دیتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ذریعے سے اپنی ذات کے اندر سفر کرو اور اتنا بلند کرو کہ ساری کائنات کا احاطہ کر لو۔ کافر کی یہ پہچان ہے، آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے، گم اس میں ہے آفاق۔ اگر گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اگر گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں انسان اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اپنے آغاز کے بارے میں بھی اور اپنے انجام کے بارے میں بھی۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان اپنی طبعی تقاضوں کے مطابق اپنے ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ ناچیز سے جنم دیتا ہوا وجود پر حاضر ہوا، مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، مر جائے گا، قصہ حیات تمام ہو جائے گا، مر جائے گا، مٹ جائے گا۔ انسان اتنا ہی تو جانتا ہے، انسان اتنا ہی تو مانتا ہے۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن جس انسان کو پیش کرتا ہے وہ پیدائش سے پہلے اپنے رب کا مخاطب تھا، وہ پیدائش سے پہلے اپنے رب کے کلام کو سننے والا تھا، وہ پیدائش سے پہلے اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونے والا تھا، وہ پیدائش سے پہلے اپنے رب کا مشاہدہ کرنے والا تھا، وہ پیدائش سے پہلے اپنے معبود کے جلووں کو دیکھ کے لبیک کہنے والا تھا۔
کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیدائش سے صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے تم سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تم نے جواب دیا تھا بلا ہاں تمہارا رب ہے۔ تو جس سے اللہ پوچھے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، جو جواب دے کہ ہاں رب ہے، اس کا وجود غیر معدوم نہیں ہوگا، اس کا اپنا کوئی وجود رہا ہوگا، اس کی اپنی کوئی حیثیت رہی ہوگی۔ ہم اپنی پیدائش کو حیات کا آغاز نہیں مانتے، بلکہ روح کی تخلیق کو حیات کا آغاز مانتے ہیں۔ وہ روح کہ ہمیں عرفان کی منزلیں دیتی ہے، وہ روح جو خدا سے وابستہ کرتی ہے، وہ روح جو قرب خداوندی عطا فرماتی ہے، وہ روح جو مشاہدے کی لذت دیتی ہے، وہ روح جو ہر سجدے کو کائنات کا تراہو کی منزل پہ لے جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، مگر اقبال صاحب نے، علامہ اقبال نے بہت ہی عجیب تمنا کی تھی، لباس مجاز کی تنگنائے میں حقیقت منتظر کی لا انتہا کیفیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حوث بیجا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حقیقت منتظر لباس مجاز میں آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو اتنا عظیم ہے کہ نہ شعور پہنچ سکتا ہے وہاں تک، ناقل ہاں انسان اگر اس کا ہو جائے، اپنی روح کی معرفت کر لے تو وہ سجدہ بھی کرے گا اور اپنے پروردگار کی شرموں کو بھی دیکھا گا، اور سجدہ بھی کرے گا اور لذت جلوہ سے آشنا بھی ہوگا۔ پھر حقیقت منتظر سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا نغمہ بربط روح کے اوپر چھڑا ہوگا اور رب العالیٰ کے جلوے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ صوفیاء کرام دراصل مشاہدہ الہی کراتے ہیں، صوفیاء کرام حقیقت کا ادراک کراتے ہیں، صوفیاء کرام روح کو اتنی توانائی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مرکز سے وابستہ ہو سکے۔ میں عرض کر رہا تھا انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے، پھر انسان زندگی کے بارے میں یہ جانتا ہے ہم مر گئے، مرنے کے بعد ہمارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ دنیا کی اکثریت جو مسلمان نہیں ہے وہ اسی بات پر عقیدہ رکھتی ہے، وہ اسی بات کو مانتی ہے مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم زمین پہ سڑ گل جائیں گے، اس کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا تھا تم نے موت کے بارے میں سوچا ہے؟ موت تمہیں کیسے محسوس ہوتی ہے؟ موت کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے موت کے بارے میں جب بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے صرف اندازہ ہوتا ہے ایک تاریکی ہے، ایک تاریکی ہے، ایک تاریکی ہے، darkness and darkness and nothing beyond that۔ تاریکی ہے، تاریکی ہے، تاریکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ اس نے کیوں کہا تھا؟ کبھی اس کو بے ہوش ہونے کا تجربہ ہوا ہوگا۔ جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو ذہن تاریکی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اس نے کہا تھا موت تاریکی ہے، تاریکی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑا نادان اور مایوس ہے، کنوتی ہے وہ انسان جو اپنے کو کہتا ہے موت تاریکی ہے۔ موت اجالا ہے، اجالا ہے، اجالا ہے اور اجالا ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ میرے جنازے پہ رونے والوں فریم میں ہو، بغاؤ دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ موت ایک تبادلہ ہے، موت ایک عالم فانی سے عالم جاویدانی کا سفر ہے، موت ایک نئی منزل کی آشنائی ہے، موت خدا کا قرب ہے، اور موت نفخت فیہ من روحی کے اس بے نقاب منظر کی کیفیت ہے جس میں انسان اپنی اصل سے مل جائے گا۔ عشرت قطرہ ہے، دریا میں فنا ہو جانا۔ اولیاء کرام اس حقیقت کو سمجھتے تھے، اگر مرنے والا مر گیا ہوتا تو آج نہ ہم موجود ہوتے، نہ آپ موجود ہوتے، نہ ذکر کی محفلیں موجود ہوتی اور نہ یہ ان کا تذکرہ موجود ہوتا۔ آج کی یہ محفل، ہمارا وجود، ہمارے ذہنوں کی کیفیت اور ہمارے دل کا رجحان، ہمارے مشاعر اور ہمارے محسوسات سب کہہ رہے ہیں مرنے والے دنیا کے سے آنکھیں بنتی ہیں مگر حیات ابدی کا لباس پہن لیا ہے۔ آج بھی وہ زندہ ہیں، ان کا تذکرہ زندہ ہے، ان کا ذکر زندہ ہے، ہمارے محسوسات کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر، ہماری ذکروں کے اندر، ہمارے تذکرے کے اندر، ہماری روح کے اندر، اس لیے کہ روح کا روح سے رابطہ ہوتا ہے۔ ہم اولیاء کرام کو چشمے مادی نگاہوں سے دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے دل کی نگاہیں کھلنی چاہیے، اس کے لیے دل کی نگاہیں واہ ہونی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء کرام دراصل انسان کو اس کی حقیقی معرفت دیتے ہیں۔ بہت طویل اور وسیع موضوع ہے، اس پہ جتنا بھی غور کریں گے انشاءاللہ ابواب علم کھلتے جائیں گے، لیکن وقت کا خیال بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت قمر الملت خطیب اہل سنت پیغام دے رہے تھے، موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔
برادران اسلام، آستانہ عالیہ نیریہ شریف اور آستانہ عالیہ بگار شریف کے سجادہ نشینان کا یہ مقدس محبت